میرا اگلا سوال جو ہے وہ احمد علی صدیقی صاحب سے ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ ایکسپوجر وزٹ میں جس میں ہم لیگل اور ریگولیٹری فریم ورک ریویو کر رہے تھے، 5 6 7 کنٹریز کا ہم نے کیا، تو اس میں بڑے ایکٹیو ممبر تھے ماشاءاللہ سارے کمرشل بینک کی ایسوسیشن سے. بہت اچھا پاکستان کو پریزنٹ کیا، اپنی پروڈکٹس کو، اپنی سروسز جو ہم آفر کر رہے ہیں. اور کئی کنٹریز نے، ایون کہ بہت ایڈوانس کنٹریز نے بڑا اپریشیٹ کیا ہماری پروڈکٹس کو اور اس کو. تو ایک پاکستان بینکنگ ایسوسیشن ہے جو کہ تمام بینکوں کی ایک مشترکہ ایسوسیشن ہے اور مل کے کام کرتی ہے. اسٹیٹ بینک کوئی بھی سرکولر یا ریگولیشن یا انسٹرکشن نکالتا ہے تو بہت مارکیٹ ڈرائیون پالیسی کے تحت ان سے کنسنٹ ضرور لیتا ہے، اور ان کے کنسنٹ کے بغیر اور ان سے ڈسکشن کے بغیر ہمارا بہت مشکل سے کوئی سرکولر آتا ہے. تو اس میں ان پٹ ظاہر ہے پھر مارکیٹ سے بھی تمام بینکوں کا شامل ہو جاتا ہے. تو میرا ان سے سوال ہے کہ ہم نے جب باہر کنٹریز میں کچھ دورہ کیا تو ٹرکی وغیرہ میں وہاں کی جو بینکنگ کی ایسوسیشنز تھیں انہیں ایک تو لیگل باقاعدہ لاء میں پروٹیکشن تھی، اور ان کی اتنی اتھارٹی تھی کہ وہ اپنے بینک ممبر بینک کو پینلائز بھی کر سکتے تھے کسی اس کے بریچ کرنے پہ. تو اب یہ سینیریو بالکل چینج ہو گیا الحمدللہ، ایف ایس سی کا ڈیسیجن آ گیا، گورنمنٹ نے انڈورس کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نئے سینیریو میں بینگ اے مطلب آپ ریپریزنٹیٹیو آف اسلامک کمرشل بینکس کہہ لیں کہ کیا رول یا کردار بنتا ہے آپ کا کہ اس کو وے فارورڈ جو ہے اس میں کیا کیا مطلب ہمیں مشترکہ طور پہ یہ بینکس جو کہ کیونکہ ڈویل بینکنگ تو اب تک چل رہی ہے تو اسے کس طرح لے کے آگے چل سکتے ہیں؟ احمد علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا الصادق انسٹیٹیوٹ اور ناصر انسٹیٹیوٹ کا اس زبردست فورم کے انعقاد پہ. ابھی بات ہوئی کہ چھوٹی سی بات سے میں اپنی سوال پہ آتا ہوں کہ ہم مختلف ممالک گئے اسلامک بینکنگ کے قوانین کو اسٹڈی کرنے کے لیے. تو یو کے سینٹرل بینک میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور جتنے فل فلیج بینک پاکستان میں ہیں اتنے ہی تقریباً فل فلیج بینک یو کے میں بھی موجود ہیں، فل فلیج اسلامک بینک. تو یہ بھی لوگوں کے لیے نیوز ہوتی ہے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی ہم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم تو وہ ہے 98% مسلمان ملک سے آ رہے ہیں، ہم اسلامی بینکنگ کریں سمجھ آتی ہے. آپ کے یہاں 4% مسلمان ہیں، آپ اسلامی بینکنگ کو اتنی ہی زور شور سے کر رہے ہیں جتنے ہم پاکستان میں کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اور بڑا عجیب سا جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک میں 4 یا 3.5 ملین مسلمان ہیں جو یو کے سٹیزنز ہیں، جو برٹش شہری ہیں، اور یہ برٹش حکومت کی اور سینٹرل بینک آف انگلینڈ کی ذمہ داری ہے کہ ان برٹش مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب کے حساب سے بینکنگ سروس ان تک پہنچائی جائے. اور اس وجہ سے ہم اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. ہمیں سود سے ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سینٹرل بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ مدر آف کنونشنل بینکنگ بھی کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں 4 ملین مسلمان ہیں اور یہ ذمہ داری ہے یعنی ملکہ برطانیہ کی اور کنگ آف انگلینڈ کی اور ناؤ سینٹرل بینک کی کہ ان کو ان کے مذہب کے حساب سے بینکنگ دی جائے. تو اب ہم یہی سوچیں کہ اگر ہم اس ذمہ داری کا احساس یہاں کر لیتے ہیں، یہ 98% مسلمانوں کا ملک ہے، بنا بھی اسلام کے نام پہ ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے اس کا، تو اگر یہ احساس کر لیں اور اس کے لیے کھلے دل سے اس کو قبول کر لیں اس بات کو، تو پھر یہ سفر انشاءاللہ آسان ہے. اور جو پولیٹیکل ول کی بات کی حضرت مفتی ارشاد صاحب نے، یہ بھی بالکل ضروری ہے کہ، اور یہ پولیٹیکل ول نہیں، یہ بینکر کی ول بھی چاہیے. جو ابھی آپ نے بات کی کہ پی بی اے کے اندر ہمارے ساتھی ہیں، تو اگر ہمارے اپنے ہی لوگ یہ کنفیوژن پھیلاتے رہیں خدا نخواستہ، یا خود جا کے کورٹ میں ایک اچھی چیز کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑا مشکل ہوگا. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم سب سے پہلے تو بینکروں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کنونشنل بینکنگ کے اندر ہیں اور ان کی ماشاءاللہ اسلامک بینکنگ کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، کہ اب اس بات سے آگے بڑھیں. اور دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب یہ اسلامی بینکنگ 2002 میں شروع کی تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو چوائس دے رہے ہیں کہ جس کو حلال کھانا ہے وہ اسلامی بینکنگ میں آ جائے، جس کو حرام کھانا ہے وہ سودی بینکنگ میں چلا جائے. لیکن اب یہ 20% ہو گئی. اب یہ ٹائم آ گیا کہ وہ چوائس جو اسلامک بینکنگ کی دی تھی وہ تو برقرار رہے، لیکن اب جو غلط طرف جانے کا رستہ تھا وہ بند کر دیا جائے. اور اس کو جب بند کریں گے تو خود بخود لوگ اچھائی طرف آئیں گے. لیکن عوام میں بہت سارے لوگ
پریشر میں چلے جاتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اگر ان کو پہلے ہی دوا اچھی چیز دی جائے تو وہ اس کی طرف اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یقیناً اسلامک بینکرز کا بھی رول ہے، پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن کا جو اب تک رول رہا ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے. اور اب یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ سسٹم کو کنورٹ کیسے کیا جائے، ریگولیشنز کو کیسے صحیح کیا جائے، لاز کو کیسے صحیح بنایا جائے. اور اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ میپ بنانا ضروری ہے، اور روڈ میپ سے بینکنگ کے لیے نہیں بلکہ کیپٹل مارکیٹس کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی، اور قوانین سازی کے لیے بھی روڈ میپ بننا ضروری ہے. اور ہمیں کچھ ڈیڈ لائنز بنا کے کام کرنا ہوگا. یعنی اگر دسمبر میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ 15 قوانین آپ کے معطل ہو جائیں گے، تو اب یہ لیگل ویکیوم یہ ہے. اور میں نے کسی سے سوال پوچھا کہ 1 جنوری کو میں اگر عدالت میں چلا جاؤں اور میں کہتا ہوں میں سودی بینک کے قرضے پہ سود ادا نہیں کروں گا، تو قانون کے تحت میں صحیح ہوں. اگر وہ قانون ہی نہیں ہے جس سے وہ سود مانگ رہا ہے تو پھر میں صحیح ہوں. تو اب اس ٹائم پہ اس وقت ایمرجنسی سچویشن لگا کے ہمیں متبادل قوانین بنانے چاہیے اور کنورژن کی طرف جانے کا ایک روڈ میپ بنانا چاہیے. تو اگر ہم پراپر روڈ میپ بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں باقی طبقوں کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا، اور ابھی ہمارے دوست رضوان صاحب نے بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک میں ایک یہ نئی سوچ بڑی پازیٹیو سامنے آ گئی ہے کہ اب ہم نے بھی کنورٹ کرنا ہے. تو اگر اسٹیٹ بینک اس بات پہ تیار ہے، حکومت پاکستان اس بات پہ تیار ہے، ہمارے مختلف علماء کرام اس بات پہ تیار ہیں، تو اب تھوڑا سا بینکر کو سدھار دیں تو انشاءاللہ ہم سارے اس نظام کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. شکریہ.